الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اہم بات یہ ہم نے سمجھنی ہے کہ زکوٰۃ ادا کن کو کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ادا ایسے شخص کو کر دیں جو زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو اور زکوٰۃ ہی ادا نہ ہو۔ اس لیے مستحقین زکوٰۃ کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے بندے بیان فرمائے۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 فی الرقاب، نمبر 6 غارمین، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 ابن السبیل۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر سن لیں۔ خلاصہ یہ ہے، عاملین کے علاوہ باقی 7 وہ ہیں جو سارے مستحقین ہیں۔ عاملین کے علاوہ عامل کیا ہے؟ عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کر دے تو زکوٰۃ کے پیسوں ہی سے اس کو تنخواہ دینا یہ جائز ہے، یہ عاملین ہیں۔ ان کے علاوہ 7 مستحق ہیں۔ پھر مستحقین کی مختلف قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کرم فرمایا اور ہم پہ خاص احسان فرمایا، ایسے بات کو کھولا ہے کہ بندے کو الجھن نہیں رہتی۔ نمبر 1 فقیر۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں لیکن نصاب کی مقدار سے کم ہیں، پیسے ہیں لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے۔ پیسے تو ہیں، نصاب سے تو کم ہے تبھی زکوٰۃ لے گا، پیسے ہیں لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی روزانہ دیہڑی پہ جاتا ہے، اس کو روزانہ 500 ملتا ہے، ضرورت اس کی ہے 600، ملتا اس کو 500 ہے، پیسے تو ہوتے ہیں لیکن بیچارے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 2 مسکین۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی ہے۔ کیا مطلب؟ اس بیچارے کو دیہڑی بھی نہیں مل رہی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک کو دیہڑی ملی، اس پر پیسے ملے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوئی، اور اس کو دیہڑی بھی نہیں مل رہی، یہ مسکین ہے جس کے پاس ضرورت کی چیز بھی نہیں ہے۔ نمبر 3 مؤلفۃ القلوب۔ یہ وہ شخص ہے جو پیدائشی مسلمان نہیں ہے، کافر تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، نو مسلم، لیکن ہے غریب، اس کے پاس نصاب کے برابر پیسے نہیں ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب اس کو بھی دے دو، زکوٰۃ تو دینی ہے، مستحق جو ہے، ذرا یہ خوش ہو جائے گا اور اسلام پہ پکا ہو جائے گا، اس کے دل میں ایمان کی اور قیمت بڑھ جائے گی کہ ماشاءاللہ مسلمان تو کمزور لوگوں کی امداد بھی کرتے ہیں، اس کا دل اور اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ مؤلفۃ القلوب۔ نمبر 4 فی الرقاب۔ غلام ہے، اس کا مالک کہتا ہے اتنے پیسے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ کی مد میں سے اس کو پیسے دو تاکہ پیسے ادا کر کے آزاد ہو جائے۔ نمبر 5 الغارمین۔ الغارمین مقروض۔ مقروض کا معنی کہ ایک شخص کے پاس 1 لاکھ موجود ہے لیکن اس نے 1.5 لاکھ قرض دینا ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے دو تاکہ اپنا وہ قرض ادا کر لے۔ پیسے ہیں لیکن اس نے قرض اتنا دینا ہے کہ ان پیسوں سے اس کا قرض بھی ادا نہیں ہو رہا، مقروض ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 6 فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں، اصل تو اس کا مصداق اور اس سے مراد مجاہد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اگر مجاہد نہ ہو، تبلیغ کے لیے نکلا ہو، علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو، دین سیکھنے کے لیے نکلا ہو، کہیں دین پڑھانے کے لیے نکلا ہو، دینی کام کے لیے نکلا ہے، دین کی غرض سے اللہ کے راستے میں نکلا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اگر اس کے پاس نصاب سے کم پیسے ہیں یا ضرورت مند ہے، نصاب سے کم ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 7 ابن السبیل مسافر۔ اب دیکھیں فی سبیل اللہ سے ابن السبیل کو الگ بیان کیا، یعنی کسی دینی مقصد کے لیے نہیں، ویسے مسافر ہے، اپنی دنیوی ضرورت کے لیے گیا ہے، کسی کام کے لیے گیا ہے، اور اس کے گھر میں اس کے پاس پیسے موجود ہیں، اب سفر میں اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو اس کی ضرورت پوری کریں، اگر تھوڑے سے ہیں بھی نصاب سے کم ہیں لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اور
اس کے پاس اے ٹی ایم ہے لیکن گھر رہ گیا ہے، مشین موجود ہے، اے ٹی ایم نہیں ہے، یا اس کی جیب میں اے ٹی ایم ہے، اے ٹی ایم مشین نہیں جیسے پیسے نکالے، یعنی پیسوں کا مالک ہے، اس کے بینک میں ہیں، اکاؤنٹ میں ہیں، گھر میں ہیں، لیکن سفر میں کوئی صورت ایسی نہیں کہ جیسے اپنے پیسوں کو استعمال کر سکتا ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ میں دیا جا سکتا تھا کہ اپنا گزارا کر لے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ ان کو زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ویسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اب اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور ان میں سے نہیں ہے جو میں نے بتایا مجبور، زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، کافر کو زکوٰۃ ادا کریں گے زکوٰۃ نہیں ہوگی، ایسی این جی او اور ایسے ادارے جو شرعی حدود کا خیال نہیں کرتے ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کسی مسجد میں زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، شوہر بیوی کے دو، بیوی شوہر کو دے، یہ جائز نہیں ہے، اپنے والدین کو، باپ دادا پردادا، نانا پڑنانا، نانی پڑنانی، والدہ دادی، ان سب کو زکوٰۃ ادا کریں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بیٹا پوتا، بیٹی نواسی نواسا، یہ جتنے بھی ہیں آباء و اجداد یا اولاد، ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی اولاد 5 قسم کے خاندان، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث بن عبد المطلب، ان کو بھی زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سادات کا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا ہمیں زیب ہی نہیں دیتا، یہ میل کچیل ان کو دیں گے، ان کو تو ویسے ہدیہ دیں، خدمت کریں، ان کی خدمت کرنا تمہاری سعادت ہے، ہمارے پیغمبر کی اولاد ہے، زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آل رسول کی توہین ہے، آل رسول کی عصمت ہے کہ ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں، ہدیے دو، خدمت کرو، لٹاؤ ان پر مال، ہاں اگر وہ صحیح العقیدہ ہے۔ اگر صحیح العقیدہ نہیں اور کہتے ہیں ہم آل رسول ہیں تو ایسے شخص کو پیسے دینے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور خصوصاً زکوٰۃ کی مد میں سے تو ویسے بھی ادا نہیں ہوگی۔ شادی اور بیاہ کی فضول رسموں پر زکوٰۃ مت دیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ عام طور پہ آج عورتیں اور مرد زکوٰۃ لیتے ہیں، ہماری بیٹی کی شادی ہے، زیور بھی ہوتا ہے، سامان بھی ہوتا ہے، ٹی وی بھی ہوتا ہے، مزید پیسے زکوٰۃ کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، ایسے شخص کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ضرورت کے درجے میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، فضول رسموں کے لیے پیسہ موجود ہے پھر مزید مانگے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس کو میں نے اس لیے کھول کر بیان کیا کہ الجھن باقی نہ رہ جائے، تو زکوٰۃ کے مصرف کو دیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، اس دور میں بہترین مصرف دینی مدارس ہے، وہ علماء جو دین کا کام کرتے ہیں اور مالی حالت ان کی کمزور ہے، ہدیہ بھی دیں، صدقات بھی دیں، زکوٰۃ بھی دیں، طلباء کو دیں، دین کی نشر و اشاعت کے اندر لگائیں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ پوری دنیا میں ایک محنت کی جا رہی ہے علماء کو کمزور کرنے کی، علماء سے عوام کو کاٹنے کی، ان کے خلاف منفی پروپیگنڈے کرنے کی۔ ہم نے اس محنت کو اپنے عمل سے مسترد کرنا ہے، علماء کے ساتھ کھڑا بھی ہونا ہے، پروپیگنڈے کا جواب بھی دینا ہے، ان کی مالی معاملت بھی کرنی ہے، اور دین کی خدمت کرنے والوں کو سپورٹ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی، دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔